السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سورہ الاعراف شروع کی تھی، اس کی شروع کی آیات ہم نے کی تھی، تو آج ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، تو اس کی تلاوت پہلے سن لیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ تو یہاں سے اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں اور تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی۔ سورہ الاعراف کا ہم نے بات کی تھی، وہ بالکل ہی جس طرح سے سورہ الانعام کا بیان چل رہا تھا وہ اسی طرح سے ہی ہے، کہ اہل قریش مخاطب ہیں مشرکین مکہ، اور اس میں ان کو پہلے دعوت دی گئی تھی۔ اب اس صورت میں، پچھلی صورت میں پیار محبت سے عقلی دلائل دیے گئے تھے، چیزیں کھول کھول کر بیان کی گئی تھیں، جہاں سمجھانا پیش نظر تھا وہاں چیزوں کو سمجھایا گیا تھا، اور تھوڑا تھوڑا سا خبردار کرنے کا پہلو بھی تھا۔ تو اب اس صورت میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہی چیز اب آگے چل رہی ہے، اور آگے چلتے ہوئے اب خبردار کرنے کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا جائے گا، اور یہاں تک کہ وہ جو اتمام حجت کی بات ہوتی ہے کہ جو حق اور سچ بات جس حد تک بندہ واضح کر سکتا ہے، بندہ نہیں، ادھر تو اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں، جتنی واضح کی جا سکتی ہے بندوں کے لیے اتنی واضح کر دی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آنے والی سورہ میں جو ایک دو کے بعد جب سورہ توبہ آئے گی تو اس میں پھر وہ جو پیغمبروں کے نازل ہو جانے کے بعد عذاب پھر آتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، اسی میں ہی قریش کو ہی بتایا تھا کہ اس زمین میں اختیارات دیے گئے تھے، سامان یعنی کہ وہاں پہ جو ضرورت کا سامان تھا وہ فراہم کیا گیا، کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور اب وہ واقعہ ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے جب ان کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، وہ زیر بحث آئے گا۔ ابلیس کا
جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا وہاں پہ وہ چیز آئے گی. اور اس میں تھوڑی سی میں کہوں گا ذرا توجہ کے ساتھ کریں، کیونکہ ایک وہ واقعات ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے میں جو بچپن میں تھے تو زیادہ غور تدبر یا چیزیں نہیں کی تھیں تو اس کو اس طرح سے سمجھا تھا. تو یہاں پہ تھوڑی سی مزید اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو کچھ باتیں اگر گہری لگیں گی تو بعد میں ہم سوال جواب بھی کر سکتے ہیں. اور اب بتایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قریش مکہ کو، اور ظاہری سی بات ہے باقی ساروں کے لیے بھی اس کے اندر نصیحت ہی ہے کہ کیا تمہاری سرگزشت یہ ہے کہ، یعنی کہ انسانوں کی اس زمین پر سرگزشت کیا ہے کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. یہ ہم نے آیت پچھلی دفعہ پڑھی تھی. اب میں اس کی تھوڑی تفصیل میں کرتا ہوں کہ جو قرآن کے دوسرے مقامات پہ بھی جب یہ واقعہ زیر بحث آیا تھا تو اس کو اگر ساری چیزوں کو اکٹھا ملا کے دیکھیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کا جو حیوانی وجود ہے، یہ جو ہم اپنے جسم کو دیکھتے ہیں بیسیکلی یہ ایک حیوانی وجود کی طرح ہے. اصل شرف جو ہے وہ ہمیں جو شعور دیا گیا، جو عقل دی گئی ہے وہ ہمیں انسان بناتی ہے. تو یہ جو حیوانی وجود جو بنا تھا سب سے پہلے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس زمین کے پیٹ میں ہوا تھا. جس طرح سے دریا کے کناروں پر گیلی مٹی ہوتی ہے، اس زمین سے یہ حیوانی وجود بنا تھا. اور اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیں تو وہ کیا ہے کہ آج کل جس طرح سے اولاد کی پیدائش ماں کے پیٹ کے اندر سے ہوتی ہے کہ وہاں پہ حیوانی وجود بنتا ہے اس بچے کا جس نے پیدائش ہونی ہوتی ہے، اور وہ بھی قرآن پاک میں ہے وہ 120 دن سے پہلے پہلے وہ ایک حیوانی وجود ہی ہوتا ہے. بعد میں اس کے اندر وہ چیز پھونکی جاتی ہے جس کو ہم شعور یا وہ والی چیزیں جو انسان کو عقل بناتی ہیں، انسان کو شرف بخشتی ہیں، وہ والی چیزیں ودیت کی جاتی ہیں. اور عام الفاظ میں ہم اس کو روح پھونکنا یا وہ والی چیزیں بھی کہہ دیتے ہیں. تو وہ حیوانی وجود جس طرح سے یہ اس زمین میں جو چیزیں بنتی ہیں پھل فروٹ وغیرہ وہ ہم کھاتے ہیں، وہ انسان مرد بھی کھاتے ہیں، انسان عورتیں بھی کھاتی ہیں، ان کے اندر وہ والی چیزیں جا کے پیٹ میں ڈیزالو ہوتی ہیں اور ان سے وہ پارٹیکلز بنتے ہیں جس سے وہ مواد بنتا ہے جس سے انسان کے حیوانی وجود کی تخلیق ہوتی ہے. تو یہ سارا پروسیس یہ اس ٹائم مٹی کے پیٹ میں ہوا تھا جو آج کل ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اور وہ اس ٹائم مٹی کے پیٹ میں ہوا، اس سے جو چیز بنی اس کے اندر پھر کیا چیز کی گئی کہ اس میں اپنی نسل آپ پیدا کر لینے کی صلاحیت ودیت ہوئی کہ ایک دفعہ تو مٹی کے اندر سے وہ چیز بن گئی، حیوانی وجود بن گیا. اس کے بننے کے بعد وہ صلاحیت اسی حیوانی وجود کو دی گئی کہ وہ اپنی نسل پھر آگے مزید کرے. پھر جو مخلوق وجود میں آئی تھی اس کا جو تصفیہ کیا گیا، یعنی کہ اس کو نکھارا گیا. نکھارنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ آہستہ آہستہ اس میں امپروومنٹ آتی چلی گئی، اس میں ایک آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتی گئیں. اور ایک خاص وقت میں ان میں سے 2 کا انتخاب کر کے، یعنی کہ حضرت آدم کا اور حضرت اماں حوا کا انتخاب کر کے اس میں پھر جو روح پھونکی گئی ان میں ان کو بیان کرنے کی صلاحیت، عقل اور شعور سے بہرایاب کیے گئے جس سے ایک بالکل نئی مخلوق یعنی انسان کی ابتدا ہوئی تھی. تو یہ چیز تھوڑی گہرائی میں ہے جو کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف موقعوں پر 1-2 آیات میں بتائی گئی ہے. تو اس کو گہرائی میں جا کے دیکھیں تو یہ اس طرح کی چیز یا اس طرح کا تصور سامنے آتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک جو قرآن اس سے خالی ہے. جس طرح سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ مٹی سے ہوا تھا تو وہ آگے انسان کی اپنی تخیلات ہوتی ہیں کہ وہ ایک پورا پتلا بنایا گیا اور پتلا بنا کے اس میں روح پھونکی گئی تو ایک دم زندہ ہو گیا. تو یہ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. جہاں سے قرآن کو اگر ہم پڑھیں تو قرآن میں بالکل
ایک اس طرح کی پکچر سامنے آتی ہے۔ تو یہ نو انسانی پر گزرنے والے مختلف مراحل کی تفصیل تھی، اور ہر مرحلے میں یعنی حیوانی وجود بنا، پھر اس کے بعد اپنی نسل آپ اس نے پیدا کی، پھر ان کے اندر چیزیں تھوڑی بہت اس میں تصفیہ کیا گیا، اس کو نکھارا گیا، پھر اس میں دو کا انتخاب ہوا۔ تو اس میں ہر سٹیپ کے درمیان ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں، اور انسان آج کل جو کر رہا ہے ہڈیوں کے کھوپڑیوں کے ڈھانچوں سے جو مل رہے ہیں، اس میں جو سائنسدان پڑھ رہے ہیں، سائنس کر رہے ہیں، تو وہ بیسیکلی اسی سٹوری کو پڑھ رہے ہیں جو قرآن میں بتائی گئی ہے کہ اچھا پہلے اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، پھر اس طرح کے ہوئے، پھر اس طرح سے ہوا، پھر یہاں سے لگتا ہے کہ ان کے درمیان عقل آئی تھی۔ اس میں ایک ادھی نشانی انہوں نے اب یہ بتائی ہے کہ بہت سال پہلے، ہزاروں سال پہلے، تو ان کو شک ہوا کہ یہ جو نسل تھی ان میں کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی، کیونکہ ان کی غاروں میں دیکھا گیا تھا کہ اس کی دیواروں کے اوپر انہوں نے وہ طریقے یا وہ والی چیزیں، تصویریں بنا کر یا چیزیں لکھ کر کی تھیں کہ وہ کس طرح سے بعض چیزوں کو ہینڈل کریں گے۔ تو وہاں سے ان کو سائنسدانوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے انسان کے اندر عقل آنا شروع ہو رہی تھی یا چیزیں پتہ چل رہی تھیں۔ تو یہ سارے مراحل یہاں پہ دیکھیں کس طرح سے ایک آیت میں اس جگہ سورہ اعراف میں کیا، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، یعنی کہ تمہیں نکھارا، اور پھر جب حضرت آدم کا ہو گیا، حضرت آدم اور حوا کو چن لیا گیا، تو پھر دوسری سٹیپ پہ کیا کہا گیا، پھر فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا۔ یعنی اب اس سجدے کے بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ ایک تعظیم کا سجدہ تھا، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ہوا تو اس میں شرک کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے۔ شرک اس ٹائم ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانتے ہوئے کسی کے سامنے سر جھکا رہے ہوتے ہیں یا سجدے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہوا تھا کہ فرشتوں کو ان کو کہا گیا کہ یہ حضرت آدم ہے، ان کو سجدہ تعظیم یعنی کہ کیا جائے۔ اور کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا اطاعت کا یہ امتحان جس وجہ سے لیا وہ کیا تھی، وہ یہ تھی کہ اولاً حضرت آدم علیہ السلام پہ واضح ہو جائے کہ اصل سرفرازی یعنی اصل کامیابی وہ نور یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں ہے۔ کہ وجود کی یا مخلوقات کا ہم جائزہ لیا جائے تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے، اور مادے کی ایک ٹھوس یہ ایک صورت ہے، دوسری ہم دیکھتے ہیں وہ انرجی کی صورت ہوتی ہے، یعنی کہ نور کی یا آگ کی جو صورت ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ان سب سے بنی ہیں، انسان ٹھوس والی چیز سے بنے ہیں، فرشتے اور جنات جن کو ہم کہتے ہیں وہ نور یا نار سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جو کامیابی ہے وہ اس صورت میں نہیں ہے کہ کوئی نور یا نار سے بنا ہوا ہے، کوئی مٹی سے بنا ہوا ہے، جبکہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اصل سرفرازی، جب جو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اسی کو سرفرازی ملے گی، اور یہ حضرت آدم کو دکھانا مقصود تھا۔ تو اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کیا کرے، ایک حضرت آدم اور ان کی اولاد کو، کہ اپنے اندر جو ہمارے دماغ میں تکبر ہوتا ہے، میں ہوتی ہے، ایگو ہوتی ہے، انانیت ہوتی ہے، اس کو ایک سائیڈ پہ رکھنا ہے۔ اس کو سائیڈ پہ رکھ کر جب حق سامنے آ جائے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آ جائے تو سر جھکانا ہے۔ اور یہ حضرت آدم دیکھ رہے ہیں سامنے کہ دو مخلوقات ہیں، ایک فرشتوں کی ایک جنات کی، سجدے کا کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کیا ہوا، کس نے سجدہ کیا، فرشتوں نے حضرت آدم کو مکمل طور پر جس طرح سے بتایا گیا کہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، نہیں دیکھا ہم ایک برتر مخلوق ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، یا ہم نور سے بنے ہوئے ہیں، یا ہم کوئی اس طرح کی چیز سے بنے ہوئے ہیں،
سجدہ کر لیا۔ اب دوسری چیز یعنی کہ بات کہی گئی تھی کہ فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کریں، لیکن یہاں پہ کہا گیا کہ ابلیس جو کہ جنات میں سے ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب فرشتوں کو کہا گیا تو جنات کی بھی جو خلقت کے اعتبار سے وہ فرشتوں کے قریب قریب ہے، تو یہ حکم جنات کے لیے بھی تھا، اور ان میں سے ایک ابلیس تھا جس نے سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہیں ہوا تھا۔ اور یہ اس جگہ کی ابتدا ہو رہی ہے اب، کہ جہاں سے تکبر اور وہ چیز سٹارٹ ہو رہی ہے خلقت کے اعتبار سے۔ یعنی یہ بتایا تو اس ٹائم پہ یعنی کہ قریش کو بتایا جا رہا ہے، اور قریش کیا تھے کہ قریش کے اندر یہی چیز تھی کہ میری نسل اتنی اعلیٰ ہے، میں اتنے اعلیٰ نسل و نسب پر ہماری چلتی ہوئی آ رہی ہے، ہمارے باپ دادا کن ان پہ تھے، ہم یہاں پہ کھڑے ہو کر کعبہ کے متولی ہیں، اور ہماری ہر قبیلے میں ایک عزت ہے، ہمارے قافلوں کو نہیں لوٹا جاتا، یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، تو ہم ایک ہماری نسل ہی ایسی ہے کہ اس میں عزت دینی بنتی ہے۔ قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پیدا کیا گیا تھا حضرت آدم کو، تو یہ چیز تو اس ٹائم پہ ان کو ٹھیک کرا دی گئی تھی کہ اصل سرفرازی کس چیز میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، نسل نسب اس میں نہیں ہے۔ قریش کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا کیا جا رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے پوچھا گیا ہے ابلیس کو، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا۔ اب یہ بات ایک سوچنے کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، خدا کی بارگاہ ہے جہاں فرشتے اور جنات ہیں، جہاں حضرت آدم اور حوا ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سجدہ کرو، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ایک سرکشی اختیار کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز پوچھی گئی ہے کہ تجھے کس چیز نے روک دیا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اور اللہ کا حکم ہے تو اس میں اطاعت کس پہلو سے بنتی ہے وہ تو ابھی ہم سوچیں تو ہمیں کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ ہم تو بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہیں، بغیر دیکھے ہم سے تقاضا ہے کہ ہم نے کرنا ہے، وہ خدا کو دیکھ رہا ہے سامنے اور خدا کی بات ماننے سے انکار کر رہا ہے، تو کس چیز نے روکا تجھے؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یعنی کہ وہ بتا رہا ہے کہ میری خلقت کے اعتبار سے ہی میں زیادہ بہتر ہوں، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے آدم بنے ہیں، تو میں اس کو سجدہ نہیں کر رہا حضرت آدم کو۔ اور وہیں سے ابتدا ہو رہی ہے اب اس چیز کی جس سے پھر انسان امتحان سے دوچار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ کہ پہلی چیز یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی گئی کہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تو نے تکبر اور سرکشی اختیار کی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سامنے تصور کیجئے کہ اس ٹائم وہ سرکشی اختیار کی ہے، تو سب سے پہلا نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا کہ تو اب یہاں سے نیچے اتر، یہاں سے نکل اب ہم میری بارگاہ سے۔ اب تجھے یہ حق ہی حاصل نہیں رہا کہ تو اس بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی بڑائی کا گھمنڈ کر رہا ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بڑائی کا گھمنڈ کر رہا ہے۔ اور کس وجہ سے کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ میں جس چیز سے بناؤں وہ بہتر ہے جس چیز سے حضرت آدم بنا۔ یہ بات نہیں ہو رہی کہ میں اللہ تیری کتنی اطاعت کرتا ہوں، میں نے تیرے لیے کتنے اچھے کام کیے ہیں، یا جو تو نے کہا میں نے اس پہ عمل کیا، نہیں، ان میں سے کوئی چیز زیر بحث نہیں، بس میں جس چیز سے بنا ہوں وہ بہتر ہے۔ تو یہ
تکبر کی اور اس چیز کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سرکشی اور تکبر کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اسی سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ یہ پہلا لیسن تھا، سبق تھا جو حضرت آدم کے سامنے ایک ہوا، اور ان کو بتایا گیا کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی، تکبر کو، اپنی انانیت کو سائڈ پہ رکھنا ہے، جو حق بات سامنے آئے گی، اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ امتحان ہے جس میں انسان کو ڈالا گیا، اور اس ذلت میں اس ٹائم سے ابلیس کو ڈالا گیا کہ اس کو اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا، اور اللہ کی بارگاہ کے دروازے پھر اس پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سے وہ بارگاہ سے تو اب اترنے لگا ہے، اب اس کو ذلت مل چکی ہوئی ہے، بڑائی کا گھمنڈ کیا اس نے، تکبر کیا، تو اب جاتے جاتے کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اب اس دن تک کی مہلت دے دے جب یہ سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اسے پتا ہے کہ یہ حضرت آدم اور یہ اب ان کے آنے والی اولاد، یہ نوع انسانی جو اب تشکیل پا رہی ہے، یہ ایک خاص مدت کے لیے اس زمین پر بھیجے جائیں گے، اور اس خاص مدت کے بعد قیامت آنی ہے، آخرت آنی ہے۔ تو اب قیامت تک کے لیے وہ ایک اجازت مانگ رہا ہے کہ مجھے اس ٹائم تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا، تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ یہاں معاذ اللہ چیز دیکھیں کہ کیا ہو رہی ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس گمراہی میں مبتلا کیا، یعنی میں خود گمراہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم ہی ایسا دیا تھا کہ جس کو ماننا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو چنانچہ اگر میں گمراہ ہوا ہوں تو اس گمراہی پر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا ہے۔ تو اگلی آیات میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی جواب بھی نہیں دیا، ایک کوئی بلکہ تبصرہ بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ اتنی کھلی ہوئی ایک ایسی شیطانی بات ہی تھی جس جو ابلیس نے اس ٹائم پر کہی تھی، جس کی جواب دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور اسی آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے، یہ بھی چل رہی ہے، مضمون چل رہا ہے کہ اب شیطان نے جب یہ بات کر کے مہلت مانگی اور اب اس نے کہا کہ میں اب گھات میں لگا رہوں گا، تو یہاں سے اصل میں وہ موڑ ہے جس سے انسان کی زندگی اب ایک امتحان میں داخل ہو جاتی ہے۔ شیطان نے اب آگے جس طرح سے اب بتایا جائے گا کہ اب اپنا پورا زور اس چیز پر لگانے کا منصوبہ بنایا، اور اس ٹائم کہا کہ اب اس نے انسان کو نااہل و نالائق ثابت کرے، کہ اب وہ ثابت کرے گا جو میں نے بات کہی تھی کہ میں بہتر ہوں ان انسانوں سے، یا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے خلقت کے باعث اب میں اس کو پروف کر کے رہوں گا، کہ میں بتا کے رہوں گا کہ یہ انسان نااہل تھا، نالائق تھا، اور اس کو میں اب ثابت کروں گا۔ اور یہاں یہی وہ چیز ہے جس سے انسان کی زندگی اب ایک امتحان بنتی ہے، کہ اب انسان کا کام کیا ہے، کہ انسان کی سعادت اور کامرانی اب اس بات میں ٹھہری ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ وہ فی الواقع اس چیز کا اہل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس ٹائم فرشتوں کو اور جنات کو کہا تھا کہ سجدہ کرو تعظیم کے لیے اس مخلوق کو، تو اب انسان اس چیز کو کر کے دکھائے کہ وہ واقعی اس قابل تھا۔ یہ وہ امتحان ہے، اور یہ وہ چیز یا پہلا سبق جو پہلی ہی دفعہ میں حضرت آدم کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ کیا چیزیں سامنے پیش آئیں گی۔ اور اب آگے دیکھیں کہ شیطان کی کتنی قوت اور کتنی اس کو چیزیں ملی ہوئی تھیں، کہ میں اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے
دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ اس سے اب وہ توحید کی راہ مراد ہے، اور ابلیس نے یہ جو چیلنج اللہ تعالیٰ کو دیا ہے کہ وہ جنت الفردوس کے لیے جو صالحین کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے کہ جنت بنائی جائے گی اور اس میں صالحین کا انتخاب کیا جائے گا اور اس میں جنت میں ان لوگوں کو بسایا جائے گا صالحین کو، اب یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے پیش نظر یہ چیز رکھی تھی۔ اور دوسرا اس سے کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ شیطان کی کتنا اس کے حملے کی قوت ہے، کتنی اس کی وسعت ہے، اور اس کی ہمہ گیری وہ اس کی زبان سے ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے کہ وہ کس طرح سے بتا رہا ہے میں آگے اور پیچھے سے دائیں اور بائیں سے ہر طرف سے گھیروں گا۔ تو یہ جذبات کے اندر سے ہم جو مشاہدات کرتے ہیں، ہمارے جو احساس ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں، غصے کے ہو سکتے ہیں، جھوٹ بولنے کے ہو سکتے ہیں، سرکشی کے ہو سکتے ہیں، جو ہمارے اندر ایک احساسات کی دنیا ہے، وہ جذبات کی ایک جو دنیا ہمارے اندر رکھی گئی ہے، خواہشات کی ایک دنیا رکھی گئی ہے کہ اتنی خواہشات ہیں، اتنی خواہشات ہیں کہ ان کا غلام انسان بن کے رہ جاتا ہے ہر طرف سے۔ اب یہ شیطان اس کے اندر ہر سمت میں، ہر پہلو سے اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کے فکر میں، اس کے فلسفہ میں، اس کے علم میں، اس کی کتابوں میں، اس کے ادب میں، اس کے آرٹ میں، اس کے لٹریچر میں، ہر چیز میں اپنا زہر گھولے گا، اس کی تہذیب میں، اس کے تمدن میں، اس کے فیشن میں، اس کے کلچر میں، سیاست میں، مذہب کے ہر چیز کے اندر وہ اب اپنا فساد برپا کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ چیزیں ہیں جو استاد امام امین احسن اصلاحی لکھ رہے ہیں اپنی اس کے اندر کہ اتنی وسعت ہے اب اس کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خود بتا رہا ہے کھڑی ہو کے کہ میں اب ان کے ساتھ کروں گا کیا، کہ کہاں کہاں سے میں ان کے اندر دماغوں میں گھسنے کی کوشش کروں گا، کہاں کہاں سے کوشش کروں گا کہ یہ سیدھی راہ پہ تیرے نہ چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ انسان کو اپنے سامنے پیش نظر رہنی چاہیے جب بھی کوئی ایسا مشکل واقع یا مشکل سچویشن پیش آئے، جب اس کو پتہ چل رہا ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں یا میں سوچ رہا ہوں یا میرے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن خواہشات کا غلبہ ہو، جذبات کا غلبہ ہو، شیطان کا وار، اس کو سمجھ کر یہ بنیادی چیز انسان کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ جب آدم کو بنایا تھا، جب تخلیق کی بات ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، اب جو ان میں سے جو اب یہ اولاد آدم آ رہی ہے جو تیری پیروی کر لیں گے، جو تیری بات مانیں گے، تو میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں۔ یہ وہ پھر نتیجہ نکلے گا اس ٹائم کہ شیطان جو اپنے حملے کرے گا، شیطان اپنی یہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر انسان اگر اس کی بات مانے گا، اس کی پیروی کرے گا اور اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، تو یہ چیز پھر ہوگی۔ اور اے آدم علیہ السلام، اب حضرت آدم کی طرف ایک رخ ہوتا ہے، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ میں ایک دفعہ پورا ایک وہ بتا دوں کہ یہ دو واقعات ہوئے تھے کہ جس میں پہلے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سبق دینا مقصود تھا، اس میں حضرت آدم نے صرف جس کو کہتے ہیں نا آبزرو کرنا تھا، حضرت آدم نے اس کے اندر کچھ کرنا نہیں تھا، انہوں نے صرف دیکھنا تھا، مشاہدہ کرنا تھا۔
اور اس مشاہدے میں حضرت آدم کے اوپر سب سے پہلا سبق جو اس ٹائم تخلیق ہو رہی تھی کیا بتایا گیا، دکھایا گیا، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تکبر سے بچنا، یہ اصل کامیابی ہوگی، اور یہ امتحان پیش آئے گا جو ہمارے ابو الآبا حضرت آدم کے سامنے ان کو مشاہدہ کروا کے دیا۔ تو یہ سبق ایسے ہی یا چیزیں ایسے ہی سمجھائی جا رہی ہیں جس طرح ہم اپنی اولاد کو کسی امتحان میں بھیجنے سے پہلے اس کی جو تیاری کرواتے ہیں یا تھوڑی بہت چیزیں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب امتحان برپا ہوگا تو پھر کس طرح سے تم نے اس کو ٹیکل کرنا ہے، کس طرح سے اس کے اندر اپنی چیزیں کرنی ہیں، تو ہم اس کو پہلے سے ہی پریپیئر کرتے ہیں۔ تو یہ جو دو واقعات ہوئے تھے اس میں پہلا والا واقعہ ہم نے دیکھا ہے جس میں آبزرویشن مشاہدے کا تھا، جس میں علمی انداز میں دیکھنا تھا اور سمجھنا تھا کہ اصل چیز کیا ہے۔ اب جو یہ چیز شروع ہو رہی ہے وہ دوسرا واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور دوسرا واقعہ یہ کہ جس میں اب حضرت آدم نے اپنے عمل سے ایک امتحان سے گزرنا ہے، اور وہ عمل کیا تھا وہ یہاں پہ مطلب ڈیٹیل میں تو آج ہم نہیں کر پائیں گے، لیکن آگے زیر بحث آئے گا۔ اور وہ عمل کیا تھا کہ حضرت آدم کو، حضرت اماں حوا کو اب کہا گیا کہ اب اس باغ میں جس میں آپ کو ٹھہرایا گیا ہے وہ اس میں آپ رہیں۔ یہاں پہ بھی اب علماء کی مختلف آراء ہیں، اس میں لفظ جو یوز کیا گیا وہ جنت کا ہے، اور جنت عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں سے دو اگر میں مانی لوں تو ان میں ایک تو ہے باغ کا، اور جنت ایک باغ کو کہتے ہیں جس طرح سے عام طور پہ ایک باغ ہوتا ہے، اور ایک وہ جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین کے لیے بنائی ہے، اپنے نیک لوگوں، پاکیزہ لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اپنی سوچوں کو پاک کرتے ہیں، اپنے دل کو پاک کرتے ہیں، اپنے جسم کو پاک رکھتے ہیں، اپنے اعمال کو پاک رکھتے ہیں، تو وہ جنت آخرت میں قیامت کے بعد جب اس کے اہل وہ ہوں گے تو ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی جب جنت کا لفظ استعمال ہوا تو علماء میں اختلاف اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے دونوں چیزیں لی۔ ایک علماء کی ڈائریکشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل والی جنت تھی جس میں حضرت آدم کو اور اماں حوا کو ٹھہرایا گیا اور یہ واقعہ پیش آیا، اور جو دوسری طرف علماء کھڑے ہوئے ہیں ان کا جو ریزن ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، وہ ایک باغ تھا اور وہ باغ اسی زمین پر ہی تھا۔ تو اس میں مطلب ڈیٹیل والی چیزیں ہیں، وہ بعد میں مطلب زیر بحث آ جائیں گی، لیکن اس میں اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی ہے کہ وہ جو باغ تھا وہ اس ٹائم پہ بھی اگر دیکھا جائے، جس طرح سے پہلے میں نے بتایا کہ سائنس کی یا ان واقعات سے جب غور کیا جا رہا ہے تو اس میں دیکھا گیا کہ انسان کی تخلیق کس جگہ پر ہوئی، تو وہ جگہ یا وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ افریقہ کے وہاں کوئی ایسی جگہیں تھیں جہاں کا موسم اس طرح سے تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہاں پہ کھانے پینے کی ان چیزوں کا بندوبست تھا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا اس باغ کے بارے میں کہ جہاں کھانے پینے کی بھی چیزیں ہیں، جہاں پر رہو کھاؤ پیو یہ چیزیں کرو، تو وہ چیزیں وہاں پہ تھیں اور وہاں سے اس انسانیت کی ابتدا ہوئی تھی۔ تو ان کے نزدیک یہ وہ باغ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھہرایا اور کہا کہ اب آپ کھائیں پیئیں، لیکن اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا یہ بھی اب وہ گہری تھوڑی سی ڈیٹیل والی چیزیں ہیں جس میں لوگوں نے اس درخت کو کس معنی میں لیا ہے، لیکن اگر ہم سورہ طٰہٰ کی ایک جو 20ویں سورت ہے اور اس کی آیت 120 ہے تو اس میں اس کو شجرۃ الخلد کہا گیا ہے، یعنی کہ ایک عام درخت، یعنی صرف شجر کا لفظ نہیں استعمال ہوا وہاں پر، شجرۃ الخلد کے معنی میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پہ درخت کہا جا رہا ہے وہ اپنے جس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک لٹرل معنی ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے کوئی لفظ کہہ کر،
تو یہاں پہ وہ لٹرل معنی میں نہیں ہے، یعنی جو معنی اس میں ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ مجازی مفہوم میں ہے، یعنی وہ درخت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ایک بات کو سمجھانے کے لیے، وہ اصل کسی درخت کی بات نہیں ہو رہی، اور وہ درخت کس طرح کا ہے، یعنی کہ اس کا پھل نہیں کھانا، یعنی کہ اب انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، انسانیت کی ابتدا حضرت اماں حوا اور حضرت آدم سے ہوئی ہے، اور ان سے کہا گیا ہے جس طرح سے ماہ رمضان کی راتوں میں میاں اور بیوی کو کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے، اس طرح سے حضرت آدم اور اماں حوا کو کہا گیا کہ آپ نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، ورنہ آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی آپ بھی نافرمانی میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا بڑا سبق ہے جس میں سے حضرت آدم اور اماں حوا کو گزارا گیا امتحان میں، کہ جذبات جب سر اٹھاتے ہیں یا چیز ہوتی ہے تو انسان کتنا مغلوب ہو جاتا ہے اس چیز سے۔ تو اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا یہاں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس باغ میں رہو، بندوبست کر دیا گیا ہے، لیکن یہ والا کام نہ کرنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ چیز اس کو یہاں پہ ہمیشگی کا درخت بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ ہمیشگی کا درخت تھا، یعنی یہ انسان کام کرتا ہے تو اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اولاد سے آگے اولاد، تو انسان کا نام اپنا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، انسانیت یا وہ چیز آگے چلتی رہتی ہے۔ اور یہی اسی چیز کا اشارہ آگے ہو رہا ہے جو کہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے، کہ جب شیطان نے ان کو بہکایا تو ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ تو یہ اشارہ صاف اسی طرف جا رہا ہے کہ یہ جو فحش کام یا وہ والی چیزیں تھیں وہ بتانا مقصود تھا کہ اب تمہارے سامنے دو بڑی چیزیں آئیں گی، دو بڑے سبق دیے جا رہے ہیں، تکبر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اپنی نسل نسب اس پہ فخر نہیں کرنا کسی قسم کا، متقی یا تقوی یا پرہیزگاری ہی وہ چیز ہے جس کے اندر تمہاری کامیابی ہوگی۔ اور دوسرا بڑا امتحان کس چیز کا لیا گیا کہ یہ جو انسان کے اندر جذبات رکھے گئے ہیں، جو جو انسان کو جنسی کام میں غلط طریقہ اختیار کرنے کی طرف مجبور کرتے ہیں، یہ اپنی ذات میں بہت بڑا امتحان ہے۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو انسان کے اندر یہی دو بنیادی چیزیں ہم دیکھیں، ایک تکبر، عاجزی اختیار نہ کرنا، اپنی میں کو اور اپنی ایک جو وہ چیز ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کیا کیا کچھ نہیں کرتا۔ دوسرا یہ جو جنسی ٹائپ کی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح آج کل کا میڈیا دیکھ لیں، کیا واقعات ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اس چیز کی طرف دیکھ لیں، یہ دو اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ انسانیت کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو اس چیز کا سبق دیا تھا کہ یہ چیز دیکھنا، یہ چیز ہوگی، اور اس میں رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ایک دفعہ اب ان ساری آیات کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ مضمون آگے جاری رہے گا، اس کو ہم اگلی دفعہ کنٹینیو کر لیں گے۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر
ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم علیہ السلام، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، اس باغ میں یعنی رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان دونوں جو سبق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کے تھرو پوری انسانیت کو دیے ہیں، تکبر سے بچنے کا، اپنی اطاعت کرنے کا، اور جنسی انداز میں جو بھی غلط کام ہے، فحش کام ہے، ان سے بچنے کا، اور اس میں کسی قسم کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں کامیاب کرے۔ آمین۔ یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔